أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو کانو در سے نکلنا ہے بمبئی جانے کے لیے تو کانو در سے اس روڈ پر آنے کے لیے کئی راستے ہو سکتے ہیں. ادھر سے بھی آئیے اس روڈ پر, ادھر سے آئیے اس روڈ پر, ادھر سے آئیے اس روڈ پر. یعنی یہ والا جو راستہ ہے آپ کو اس مقصد تک جانا ہے تو یہ بڑا والا راستہ آپ کو پکڑنا پڑے گا. لیکن آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہے تو چھوٹے چھوٹے راستوں کا سہارا. یہ چھوٹے چھوٹے راستے زندہ تب رہتے ہیں جب کسی بڑے راستے سے مل جائیں. اب اس سے زیادہ آسان کیسے کیا جائے؟ یہ چھوٹے چھوٹے راستے زندہ تب ہیں جب بڑے راستے سے مل جائیں. عزیزان گرامی, اللہ نے کہا ہم نے اپنی تمام نعمتیں سبیل پر نہیں رکھی ہیں, صراط المستقیم, ایک سیدھے راستے پر اپنی تمام نعمتوں کو سمیٹ کے رکھا ہے. نعمت سے مراد کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. امام کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں, امام رضا علیہ السلام کے پاس کھجور رکھی ہوئی ہے, پانی رکھا ہوا ہے. امام نے اپنے صحابی سے کہا آؤ تم لوگ بھی نوش فرما. کھانا شروع کر دیا. ایک صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ اللہ نعمتوں کے بارے میں لوگوں سے سوال کرے گا. امام نے کہا تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولا یہ نعمتیں ان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. کہا اچھا سنو, ہمارے جد صادق آل محمد کی خدمت میں ابو حنیفہ پہنچے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور ایک صحابی جب امام کی خدمت میں آئے تو اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں خوبصورت عقیق کی طرح چمکتی ہوئی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. امام نے سب سے کہا کہ نوش فرما. اتنی خوبصورت اور لذیذ کھجوریں تھیں چھٹے امام کی بارگاہ میں, ہم نے اس کو نوش کیا. اس وقت بھی ایک شخص نے اس آیت کی تلاوت کی, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ ہم اللہ جو ہے میدان محشر میں لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. جیسے یہ تلاوت کی تو امام رضا نے فرمایا کہ میرے جد صادق آل محمد کی پیشانی پر آثار غضب نمودار ہوئے کہ جب تم قرآن کی آیت کو نہیں جانتے ہو تو تفسیر بیان نہ کیا کرو. ابو حنیفہ بول پڑے, کہا یہی تو تفسیر ہے, تفسیر تو صحیح بیان کی. امام نے کہا اچھا تمہیں بھی یہی اطمینان, یہی تفسیر صحیح ہے؟ کہا کیا تفسیر ہے؟ کہا اچھی زندگی نعمت ہے, خوشگوار پانی نعمت ہے, لذیذ ترین کھانے نعمت ہیں, انسان کی صحت نعمت ہے, انسان کی زندگی میں عافیت نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, اللہ کی بارگاہ سے آئی ہوئی تمام چیزیں نعمت ہیں. اور اللہ نعمت کے بارے میں سوال کرے گا, رحمت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. تو یہ کھانا, یہ غذائیں بھی نعمت ہیں. کہ اچھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت, توجہ چاہتے ہو, میں یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس روایت کو جس نے سنایا تو اس کا نام تھا زکوان. اس نے اپنے بھتیجے سے روایت بیان کی. کہا میں نے اس روایت کو 227 ہجری میں سنا ہے اور تم کو 286 ہجری میں بیان کر رہا ہوں. اور بیان ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک عرصے تک بھول گئے تھے, اس روایت کو کسی سے ہم نے بیان نہیں کیا. تو میدان محشر نے ہم نے رسول اسلام کو خواب میں دیکھا, لوگ پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں, پیغمبر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. میں جب پہنچا تو پیغمبر نے ہم سے گفتگو نہیں کی اور ناراضگی کا اظہار کیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں اور آپ کا دوست ہوں. تو کہا نہیں تم جو ہے خیانت کرتے, یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, تم خیانت کرتے ہو. کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی. کہا تم نے 227 ہجری میں ہم آل محمد کی محبت کی روایت سنی تھی, آج تک ہمارے چاہنے والوں کو اس روایت کو نہیں سنایا ہے. لہٰذا جب تک تم ہماری اس روایت کو ہمارے چاہنے والوں تک تقسیم نہیں کرو گے میں تم سے راضی نہیں ہوں. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ زان گرامی ہم مجلس سن کے چلے جائیں اور خاموش ہو جائیں. اگر کوئی اچھی بات دل میں گھر کر جائے تو کم از کم اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی عاقبت بھی بن جائے اور ہماری بھی عاقبت سنور جائے. علم تعلیم و تعلم کا نام ہے, سیکھنا اور سکھانا.
جتنا علم بانٹا جاتا ہے اتنا ہی علم بڑھتا جاتا ہے. لکل شیء زکات، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور علم کے لیے زکات تدریس ہے، پڑھانا ہے. جو چیز انسان جتنا بانٹتا ہے اللہ اتنا ہی اس میں اضافہ کر دیتا ہے. تو غرض اس لیے میں روایت سنا رہا ہوں. تو امام نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ کھانے پینے کی چیزیں نعمتیں ہیں؟ کہا ہاں. ابو حنیفہ نے کہا ہاں یہ نعمتیں ہیں. امام نے فرمایا اچھا تم میں کون ایسا شخص ہے جو اپنے گھر کسی کو مہمان بلائے اور اس کے سامنے دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں چن دے، جتنا اس کی استطاعت اس کی قابلیت ہے بازار سے اچھی اچھی غذائیں لائے اور اپنے مہمان کو اپنی میزبانی کے تحت جو انتظام ہونا تھا کر دیا، اور جب وہ مہمان جانے لگے تو اسے کہے رکو ہمیں تم سے تمہاری کھائی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. بتاؤ ابھی تم نے کیا کھایا، کتنے لقمے کھائے ہمارے گھر کے، کتنی روٹی کھائی، کتنی بوٹیاں کھائیں. تو کیا کہے گا مہمان کہ چلو آج تو پھنس گئے، آئندہ تو ہم نہیں آنے والے. کتنے تم عجیب و غریب اور پست فکر کے انسان ہو کہ کھانا بھی کھلاتے ہو اور کھلا کر کے کھانوں کا سوال بھی کرتے ہو، نعمتوں کے بارے میں پوچھتے بھی ہو. جبکہ یہ نعمتیں اس کی اپنی نعمت نہیں ہے، بازار سے خرید کے لایا ہے. بازار سے خرید کے، اس کی اپنی ملکیت، اس نے نہیں بنائی ہے. خریدی ہوئی چیز کو اس کو اتھارٹی نہیں، جس کو کھلائے اور کھلا کر کے پوچھے. کہا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا یہ تو کسی پسترین انسان کی فطرت ہو سکتی ہے جو اپنی دسترخوان پر غذا کو کھلائے بھی، مہمان سے پوچھے بھی. کہا امام نے اب مسکرا کے فرمایا تو تب اب سمجھ لو آیت کا مطلب، جب تمہارا ضمیر ایک گنہگار بندے کا دل اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اپنے دسترخوان پر نعمتیں کھلائے اور ان نعمتوں کے کا سوال کرے، تو وہ فیاض پروردگار، وہ کریم معبود، وہ 100 درجے کا رحم و کرم رکھنے والا پروردگار تمہیں نعمتیں دے بھی اور تم سے نعمتوں کو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو سوال بھی کرے، اس کی فیاضی کو کیسے برداشت ہو؟ تو کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو امام نے فرمایا لَتَسْأَلُنَّ یوم عظیم النعیم. ان نعمتوں سے مراد یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں. نحن النعیم الذی یسألون، ہم اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام امامت ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام آیت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں. ان نعمتوں کو کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. الأجل مولا مولا